سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی سب سے طویل سورۃ البقرہ کے بالکل ابتدائی حصے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ایک مدنی سورت ہے اور اس نے اسلامی معاشرے کی بنیادیں رکھنے میں ایک مرکزی کردار ادا کیا۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ یہ سوال ہے کہ یہ سورت اپنے آغاز میں ہی انسانیت کو کن گروہوں میں تقسیم کرتی ہے اور الہی ہدایت پانے کی اصل شرائط کیا ہیں۔ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ یہ آیات ایک بہت واضح روحانی نقشہ فراہم کرتی ہیں، جہاں انسان کے اپنے انتخاب اور اس کے باطنی رویے کی بنیاد پر اس کا انجام طے ہوتا ہے۔ اور میں اس نقطے پر غور کروں گی کہ یہ جو تقسیم ہے یہ شاید اتنی سیدھی نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے۔ مطلب یہ آیات ہمیں خدا کے کلام اور انسانی نفسیات کے تعلق پر کچھ گہری سوالات اٹھانے پر مجبور کرتی ہیں، خاص طور پر یہ کہ ہدایت کا اصل طریقہ کار کیا ہے۔ کیا یہ پہلے سے موجود نیکی کا انعام ہے یا خود نیکی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے؟ روحانی جائزہ پیش کرتی ہیں۔ یہ بالکل واضح کرتی ہیں کہ ہدایت کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کا انحصار انسان کی اندرونی کیفیت یعنی تقوی اور پھر اس کے نتیجے میں کیے جانے والے اعمال پر ہے۔ قرآن متقین، کفار اور منافقین کی خصوصیات بیان کر کے کامیابی اور ناکامی کے راستے بالکل الگ الگ دکھا دیتا ہے۔ یہ ایک واضح روڈ میپ ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ یہ ایک روڈ میپ ہے، بالکل، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس روڈ میپ کا مقصد صرف منزل دکھانا نہیں، بلکہ مسافر کو خود اس کی اپنی حالت پر غور کرنے کی دعوت دینا بھی ہے۔ خاص طور پر یہ جو جملہ ہے ہدایت متقین کے لیے ہے، یہ تو ایک گہری بحث چھیڑ دیتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ خدا کا کلام مختلف دلوں پر مختلف اثر کیوں مرتب کرتا ہے۔ کیا یہ انسان کی پہلے سے طے شدہ فطرت ہے یا اس کے آزاد ارادے کا نتیجہ؟ میری گفتگو کا مرکز یہی پیچیدگی ہوگی۔ اچھا نکتہ ہے۔ آئیے پہلی دو آیات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ جو الف لام میم جیسے حروف مقطع ہیں، ان کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں، لیکن ایک بہت اہم تفسیر یہ ہے کہ یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب انہی حروف سے بنی ہے جو تم بولتے ہو، اگر یہ انسانی کلام ہے تو اس جیسا بنا کر دکھاؤ۔ امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور اس کے فوراً بعد لا ریب فیہ کا اعلان، یعنی اس کی الہی حیثیت کو ہر شک و شبہ سے بالاتر قرار دیتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے کہ قرآن کا چیلنج اس کے پیغام سے پہلے اس کی زبان سے شروع ہوتا ہے، لیکن میرا سوال اگلے حصے پر ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ بات ایک طرح سے محدود کرنے والی لگتی ہے نا؟ اگر قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے تو پھر یہاں ہدایت کو صرف ان لوگوں سے کیوں جوڑا گیا جو پہلے سے ہی متقی ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو شخص ابھی متقی نہیں، اس کے لیے اس کتاب میں ہدایت نہیں ہے۔ یہ تو ایک تضاد سا لگتا ہے۔ میں اسے تضاد نہیں بلکہ ایک شرط سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن کی مثال سورج کی طرح ہے۔ سورج تو سب کے لیے چمکتا ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کی آنکھیں سلامت ہوں۔ جس نے جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی ہوں، اس کے لیے سورج کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اسی طرح قرآن ہدایت کا سرچشمہ تو سب کے لیے ہے، مگر اس سے سیراب وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت یعنی تقوی موجود ہو۔ اور تقوی صرف ڈر کا نام نہیں بلکہ ایک ذمہ دارانہ رویے کا نام ہے جو انسان کو برائی سے بچاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے قول کے مطابق تقوی ہر بند دروازے کی چابی ہے۔ آپ کی مثال بہت واضح ہے، لیکن یہ ایک اور گہرا سوال پیدا کرتی ہے۔ کیا تقوی یعنی حق کو قبول کرنے کی یہ جو صلاحیت ہے، یہ کچھ لوگوں میں قدرتی طور پر ہوتی ہے اور کچھ میں نہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ خدائی تقسیم لگتی ہے، انسانی انتخاب تو نہ ہوا۔ میں اس کو یوں دیکھتی ہوں کہ شاید یہاں متقین سے مراد وہ لوگ نہیں جو کامل پرہیزگار ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن میں پرہیزگار بننے کی ایک سچی خواہش اور طلب موجود ہے۔ یعنی ہدایت ان کے لیے ہے جو اس کی تلاش میں سنجیدہ ہیں۔ یہ پہلے سے حاصل شدہ کوئی صفت نہیں بلکہ ایک فعال جستجو ہے۔ جی، یہ ایک اچھی وضاحت ہے اور روح کلام کے بہت قریب ہے۔ اب آگے قرآن خود بتاتا ہے کہ یہ متقین کون ہیں،
جن میں یہ طلب پائی جاتی ہے۔ ان کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب انہیں مادہ پرستوں سے الگ کرتا ہے، نماز قائم کرنا انہیں خدا سے جوڑتا ہے اور انفاق کرنا انہیں معاشرے سے جوڑتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رزق سے مراد صرف مال نہیں بلکہ علم بھی ہے، اور ایک عالم کا انفاق یہ ہے کہ وہ اپنا علم دوسروں تک پہنچائے۔ جی، ان 3 صفات کا تعلق انسان کی سوچ، اس کے رب اور اس کے معاشرے سے ہے۔ یہ واقعی ایک مکمل نظام ہے۔ لیکن اگلی آیت میں 2 مزید صفات بھی ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں میرا ایک سوال ہے، ایمان اور یقین کے فرق پر۔ آخرت کے لیے خاص طور پر یقین کا لفظ کیوں استعمال ہوا جبکہ باقی چیزوں کے لیے ایمان کا؟ اور پھر ان کا نتیجہ بیان ہوا، اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہاں علی ھدی کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت میں ہیں بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، ایمان کا مطلب ہے تسلیم کرنا، مان لینا، جس میں وقت کے ساتھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن یقین علم کی اس پختہ حالت کا نام ہے جہاں شک کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ آخرت پر یقین اس لیے ضروری ہے کہ یہی انسان کے اعمال کی بنیاد ہے۔ اگر انجام پر ہی شک ہو تو عمل میں پختگی آ ہی نہیں سکتی۔ اور رہی بات علی ھدی کی، تو عربی میں حرف علی کسی چیز پر سوار ہونے اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ متقین ہدایت پر اس طرح سوار ہیں جیسے ایک شائستہ وار اپنے گھوڑے پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ وہ بھٹک نہیں رہے بلکہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اسی لیے آیت کے آخر میں انہیں المفلحون یعنی حقیقی کامیاب کہا گیا ہے۔ میں آپ کی یقین والی بات سے تو متفق ہوں، لیکن اعلی ھدی کی تشریح کو میں ایک دوسرے زاویے سے بھی دیکھنا چاہوں گی۔ کسی چیز پر سوار ہونے کا مطلب صرف کنٹرول نہیں ہوتا، اس میں گرنے کا خطرہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ ایک سوار کو ہر وقت متحرک اور چوکنا رہنا پڑتا ہے تاکہ وہ گرے نہ۔ تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کوئی مستقل حالت نہیں ہے جو ایک بار مل گئی تو ہمیشہ رہے گی، بلکہ یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے جس میں انسان کو ہر لمحہ کوشش کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ اس راستے پر قائم رہے۔ مطلب یہ ماسٹری سے زیادہ ایک ایکٹیو سٹرگل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تشریح بھی بہت گہری ہے اور عمل کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے۔ بالکل۔ اب قرآن دوسرے گروہ کی طرف آتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اس ہدایت کو رد کر دیتے ہیں۔ آیات 6 اور 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ختم اللہ یعنی اللہ کی مہر کا مطلب جبری گمراہی نہیں ہے، یہ ان کے اپنے اعمال کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ جب کوئی شخص ہٹ دھرمی کے ساتھ بار بار حق کو جھٹلاتا ہے تو اس کے دل سے سچائی کو پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام کی حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نقطہ لگاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کی جائے تو یہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا روحانی قانون ہے۔ جیسے زہر کھانے کا نتیجہ موت ہے، اسی طرح جان بوجھ کر حق سے منہ موڑنے کا نتیجہ دل کا مردہ ہو جانا ہے۔ یہ آج کے دور کی جو کنفرمیشن بائس اور ایکو چیمبرز والی بات ہے، اس کی بہترین مثال ہے، جہاں انسان صرف وہی سننا اور دیکھنا چاہتا ہے جو اس کے پہلے سے موجود نظریات کو تقویت دے اور اس کا ذہن نئی معلومات کے لیے سیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد قرآن صرف 2 آیات کفار پر اور 13 آیات منافقین پر صرف کرتا ہے۔ اتنی زیادہ تفصیل منافقین کے لیے کیوں؟ کیونکہ منافقین اسلامی معاشرے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کافر کا موقف واضح ہوتا ہے، وہ سامنے کا دشمن ہے، لیکن منافق وہ دوست کے بھیس میں چھپا ہوا دشمن ہے، وہ نظام کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے۔
قرآن ان کی نفسیات کا بہت گہرائی سے تجزیہ کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ ان کی بنیادی خصوصیت ہی جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہ شک، حسد اور احساس کمتری کی بیماری ہے۔ وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور ان کی نفسیاتی حالت کو سمجھانے کے لیے قرآن نے جو 2 مثالیں دی ہیں وہ تو کمال کی ہیں، ایک آگ کی اور دوسری طوفانی بارش کی۔ یہ صرف مثالیں نہیں ہیں، یہ تو نفسیاتی کیس سٹڈیز ہیں۔ بالکل۔ پہلی مثال آیت 17 میں ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی، جب آگ نے ماحول کو روشن کیا تو اللہ نے ان کا نور چھین لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ یہ ان منافقین کی مثال ہے جنہوں نے اسلام کی روشنی کو اپنی زبان سے قبول کیا، لیکن ان کے دلوں کے نفاق کی وجہ سے وہ روشنی ان سے چھین لی گئی اور وہ روحانی طور پر اندھے ہو کر رہ گئے۔ میں یہاں ایک اور پہلو دیکھتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ 2 مثالیں 2 مختلف قسم کے منافقین کو بیان کر رہی ہوں؟ آگ کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک لمحے کے لیے حق کو دیکھا، ایک روشنی پائی، لیکن پھر اسے گوا دیا اور اب وہ مکمل اندھیرے میں ہے۔ یہ وہ منافق ہے جو شاید کبھی مخلص تھا لیکن دنیا کی محبت میں بھٹک گیا۔ اور دوسری مثال طوفانی بارش کی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو جس میں تاریکیاں، گرج اور چمک ہو۔ یہ اس منافق کی حالت لگتی ہے جو شروع سے ہی تذبذب کا شکار ہے۔ وہ اسلام کی رحمت یعنی بارش سے فائدہ تو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داریاں، تاریکی، عذاب کی وعیدوں، گرج اور کامیابی کے وعدوں، چمک کے درمیان خوف اور لالچ میں مبتلا ہے۔ تو مطلب ایک نے روشنی کھو دی، دوسرا روشنی اور اندھیرے کے بیچ میں ہی پھنسا ہوا ہے۔ یہ منافقت کا ایک پورا اسپیکٹرم ہے۔ آپ نے بہت عمدہ تجزیہ کیا۔ یہ قرآن کے اعجاز کی دلیل ہے کہ وہ انسانی نفسیات کی کتنی گہری اور پیچیدہ تصویر کشی کرتا ہے۔ ایک میں روشنی کا چھن جانا ہے، دوسرے میں روشنی اور اندھیرے کے درمیان ایک مسلسل کشمکش ہے۔ تو ان ابتدائی آیات کا پیغام صرف یہ نہیں کہ انسان 3 قسم کے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ کے کلام کے ساتھ کیسا تعامل کرتا ہے، اور یہی اس کا مستقبل طے کرتا ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سورۃ البقرہ کا آغاز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہدایت ایک شعوری انتخاب ہے۔ یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو تقویٰ یعنی حق کی سچی طلب کے ذریعے اپنے دلوں کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ قرآن نے متقین کا راستہ ایک روشن مثال کے طور پر پیش کیا، جبکہ کفار کے ہٹ دھرمی اور منافقین کی نفسیاتی بیماریوں کے انجام سے خبردار کیا، تاکہ ہم ان راستوں سے بچیں۔ ہمیں دوسروں پر فتوے لگانے سے زیادہ اپنی ذات میں جھانکنے کی دعوت دیتی ہیں۔ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے؟ کیا ہم ہدایت کے سچے طلبگار ہیں، یا ہماری اپنی خواہشات، ہمارے تعصبات اور خوف ہمارے اور حق کے درمیان دیوار بنے ہوئے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہے۔ یقیناً یہ تو اس عظیم سورت کی محض ابتدا ہے۔ اس کے ہر لفظ میں غور و فکر کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔